احمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 135 لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ اور الذین وہ لوگ جو اذا جب فعلوا وہ کرتے ہیں فاحشۃً بے حیائی او یا ظلموا ظلم کرتے ہیں انفسہم اپنے آپ پر ذکروا تو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو فاستغفروا پھر بخشش مانگتے ہیں اس سے لذنوبہم اپنے گناہوں کی ومن اور کون ہے یغفر بخشتا ہے الذنوب گناہوں کو الا سوائے اللہ کے ولم اور نہیں یصروا وہ اصرار کرتے عدم توبہ سے علی اس پر ما فعلوا جو انہوں نے کیا ہوتا ہے وہم جب کہ اس کا یعلمون علم بھی ہو ان کو۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم ذکروا اللہ، اور وہ لوگ جو کرتے ہیں کوئی بے حیائی یا پھر اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں وہ فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم پس معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، یعنی ایمان والوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ جب بھی کوئی غلطی کوئی گناہ ایسا بے حیائی کا کوئی کام وہ کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں احساس ہوتا ہے، فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اور کون ہے جو گناہوں کو بخش دے مگر اللہ تعالیٰ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی معافی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا اور وہ نہیں اصرار کرتے عَلَىٰ مَا فَعَلُوا جو انہوں نے گناہ کیے، کسی غلطی پر سختی سے جم جانا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے کہا اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم میں بنی آدم کو آخری دم تک بہکاتا رہوں گا، مرنے تک اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اس کو پھسلانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے بھی میرے جلال اور عزت کی قسم جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ غلطی نہیں ہوگی، غلطی تو ہوگی، کوئی معصوم نہیں ہے۔ کلو بنی آدم خطا، بنی آدم گناہ گار ہے، خطا کار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون اور بہترین گناہ گار کون ہیں؟ جو تواب ہیں، توبہ کرنے والے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ کرنا بے حد پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ لَمْ تُظْلِمْ اگر تم گناہ نہ کرو لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ اللہ تمہیں لے جائے اور ایسے لوگ لے آئے، یعنی یظلمون ویستغفرون جو گناہ بھی کریں اور توبہ بھی کریں، وَيَغْفِرْ لَهُمْ اور پھر ان کو اللہ معاف کر دے، کیونکہ اللہ کو معاف کرنا بخشنا بہت پسند ہے، اللہ کو بندوں کی توبہ بہت پسند ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین جو توبہ کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ تو توبہ کب ہوتی ہے؟ جب گناہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان جان بوجھ کر گناہ کرے، مطلب یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے اگر غلطی ہو جائے تو اس پر ڈیٹ نہ بنے، یہ نہ کہے کہ فلاں نے میرے ساتھ
کیا نہیں تھا یہ، میں کیوں نہ کروں، غیبت کروں گی اس کی، غلطی مان جائے، ایک تو زبان اور دوسرا عملی۔ زبانی کیا ہے؟ استغفار پڑھنا، کسی سے سوری کرنا، اس طرح نفل پڑھ کے توبہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ جیسا وضو کرے، شرط ہے آپ کی طرح کے وضو کا۔ کیسے پتہ چلے گا؟ سیکھیں گے تو۔ پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، جس میں اپنے دل سے بات نہ کرے، ادھر ادھر کے خیالات نہ دل میں لائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے، تمام گناہ، سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ التائبون من الذنب، اور جس نے گناہ کی معافی مانگ لی، اس نے ضد نہیں کی، اس نے اصرار نہیں کیا، یعنی رات کی تاریکی میں اس نے گناہ کیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس نے اس بات کو شیئر نہیں کیا، بلکہ وہ ندامت کے آنسو اس نے بہائے اور اللہ سے معافی مانگی۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے تنہائی میں، رات کی تاریکی میں، پھر صبح دوستوں میں اس کو شیئر کرتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ کیا وہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے انسان کو تو میں معاف کرتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ اس نے لوگوں کو گواہ بنا لیا۔ اور جو انسان کسی کے ساتھ بات نہیں شیئر کرتا، اللہ اور اس کے درمیان وہ گناہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے بچے، کیونکہ حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ اصل میں شرائط اتنی سخت رکھی گئی کہ باز آ جائے، یہ اس لیے رکھی گئی کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں کہ وہ دعا قبول کرے یا نہ کرے۔ بہرحال جو اصول بتایا گیا وہ یہی ہے کہ اگر بندے سے گناہ ہو جائے تو وہ اللہ سے معافی مانگے۔ اگر کسی بندے کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تو وہ بندے سے معافی مانگے، سوری کرے۔ لیکن وہ ہماری ایگو پہ کتنا بھاری ہوتا ہے، جسے ہم ذلیل کر رہے ہیں، ہم اس کو اتنی عزت دیں کہ وہ ہم اس کے پاس جا کر اس کو کہیں کہ ہمیں معاف کر دے، یعنی اب اس کے محتاج ہو گئے ہم۔ آگے کی شرمندگی سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے معافی مانگ لے۔ اگر کسی کے ساتھ کسی نے ظلم اور زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لے، اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے۔ اگر وہ نہیں معاف کرتے یا وہ صلح نہیں کرتے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کوئی یہ کر رہا ہے ہم یہ کریں گے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ جب تک آپ بندوں سے بے نیاز نہیں ہوں گے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ بندوں کی غلامی بدترین غلامی ہے، ہر وقت بندوں کا خوف ہے، بندوں کا مسئلہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ کی غلامی کس وقت آئے گی؟ جب تک لا الہ الا اللہ نہیں کہیں گے۔ لا الہ الا اللہ کہہ کے پھر اس پہ عمل کرنا ہے۔ پھر انسان اللہ کا جب غلام ہو تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق اس کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس آیت میں کیا ہے کہ گناہوں کی معافی کے لیے کیا کرو؟ اللہ کے سوا کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو عیسائی کیا کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ عقیدہ رکھو اور تمہیں اللہ معاف کر دے گا، وہ صلیب پہ چڑھ گئے ہیں، استغفر اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو بھی کوئی گناہ کرے گا اس کے گناہ کا بدلہ اسے ملے گا۔ اگر کوئی شرک کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو اس کا بدلہ صرف اس کو ملے گا، نہ کہ دوسروں کو ملے گا۔ اور اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا، اللہ کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کرنے والا، جب تک انسان کا طریقہ سنت نبوی کے مطابق نہ ہو۔ اس کو چاہیے کہ وہ استغفر اللہ کرتا رہے، گناہوں کی معافی مانگتا رہے، گناہوں پہ اصرار نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 70 ماؤں سے بڑھ کر کے اللہ محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں۔ جب کوئی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں۔